بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عدالت اور پارلیمنٹ کی لڑائی اور مقابلے بازی تو چل ہی رہی ہے، لیکن اب حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب جو ہے ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ جو پارٹی کے اندر جو ہے وہ تحقیقات بھی کھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 84 ارب روپے کا گھپلا ہوا آٹے کی تقسیم میں، تو لہذا پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب تحریک انصاف میں ٹکٹوں کا جو شور مچا اور جو ابو ذر کی بات سامنے آئی، چڈر صاحب کی، وہ چدر صاحب کی جو ابو ذر کی جو آڈیو ٹیپ آئی تھی، اس نے بڑا گھپلا کیا ہوا، بڑا شور مچا ہوا ہے، وہاں بھی مطالبہ ہے، بلکہ انہوں نے کمیٹی بنا دی کہ تحقیقات کی جائے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ معاملات جو ہیں تحقیقات کھیلنے پہ آ گئے ہیں اور دونوں طرف جو ہے الجھاؤ پیدا ہوتا جا رہا ہے، لیکن کچھ سیاسی پرندوں نے اڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں تحریک انصاف کے خاص رکن جو تھے عباس قریشی، وہ جا چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، اور باقی بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آخر کار اکتوبر میں الیکشن ہو یا ارلی 2024 میں الیکشن ہو، لیکن اب الیکشن تو ہونا ہی ہے۔ پارلیمانی نظام میں الیکشن لازمی ہے، اور الیکشن میں جا کر کہاں سے کون الیکٹیبل ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، اس کا بھی حساب کرنا پڑتا ہے۔ لہذا لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور اب سیاسی کبوتر جو ہے وہ اڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کروں گا آپ کو، لیکن آپ سے پہلے گزارش کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں۔ جی ناظرین، ابھی وہ مسئلہ الجھا ہوا ہے کہ چودھری شجاعت کے گھر جو ہے وہ پولیس کیوں گئی؟ پکڑنا تو تھا پرویز الہی کو، تو پھر چودھری شجاعت کے گھر کیوں جا کے ہنگامہ آرائی ہوئی؟ ابھی تک اس کا سرا پکڑا نہیں گیا، لیکن چونکہ چودھری صالح نے جو وفاقی وزیر ہیں انہیں وزیر اعظم سے شکایت کی، تو وزیر اعظم نے ان کے آنسو پوچھنے کے لیے فوری طور پر رینجرز تعینات کر دی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور چودھری شجاعت جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں ان کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان میں کون سے اہلکار شامل تھے، اور یہ غلطی ہے، حادثہ ہے یا بائی چانس جو بھی کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، یعنی پہلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں یہ کہ چودھری برادران کے ساتھ 75 سالوں میں کبھی ایسا ہوا نہیں، یعنی چودھری ظہور الہی کے دور میں بھی نہیں ہوا، جب ان کی بہت زیادہ مخالفت تھی اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑا تھا سیاسی، تب بھی ایسا نہیں ہوا جو اب ہوا جس انداز میں ہوا۔ لیکن سوال تو اس میں بھی پیدا ہو گیا نا کہ دیکھیں، اگر یہ حملہ آوری جو کی، جو لشکر کشی کی پولیس نے، یہ تو اپنی جگہ غلطی سے کی، چودھری شجاعت کے گھر چلے گئے کہ وہ سب ساتھ گھر بنے ہوئے، چودھری وجاہت کا گھر بھی وہی ہے، سب کے گھر اکٹھا ہیں، تو چلے ہو گئے وہ جو بھی ہے، لیکن اندر سے جو پتھراؤ ہوا تھا وہ بھی پھر کوئی سب بندی تھی، اندر سے جو پانی پھینکا گیا تھا، پھر جو لڑائی جھگڑا ہوا، جو بندے پکڑے گئے، یہ سارا کوئی تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو شاہد خاقان عباسی بات کر رہے ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون سے بہت دور جا چکے ہیں، اب صرف دکھاوے درشنی پہلوان گھنے، یعنی نون دے اندر اصل ان کی تاریں بانے کہیں اور مل رہے ہیں اور وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون والے ابھی مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے کہ شاہد خاقان عباسی انہیں چھوڑ گئے ہیں، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تحقیقات کرا دی جائے۔ 84 ارب روپے کا آٹا تقسیم کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں 84 ارب سے زیادہ کا تقسیم کیا، 84 ارب کا گھپلا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گھپلے کی تو پھر جب بات ہوگی تو تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور ان کو مطمئن بھی کرنا چاہیے کہ وہ شاہد خاقان عباسی جو ہے بغیر کسی وجہ کے کبھی بات نہیں کرتے، ان کی شخصیت، ان کا انداز اور ان کا کردار جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کی بات کو وزن دینا چاہیے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے وہ خاص تھے، تو آپ یہ سوچیں کہ اور وہ جہاں سے بھی تھے، خاص حلقوں کے بھی وہ خاص تھے، تبھی تو میاں نواز شریف کی جگہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، پھر انہوں نے وقت بھی پورا کیا، تو وہ اہم آدمی ہے، تو ان کی بات کو بھی یعنی ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ دوسری جانب جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ زبان پارک کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ بابا رحمت بہت شور مچا رہے ہیں کہ دیکھیں جی کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، لیکن سوال تو یہ اٹھا دیا مریم نواز نے کہ اگر یہاں ایک ٹکٹ پہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا سودا کر لیا بیٹے کے ذریعے، تو جب چیف جسٹس تھے عزت مآب
بابا رحم تھے یعنی ثاقب نثار صاحب، تو اس وقت نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے لیے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا، کتنے پیسے پکڑے ہوں گے۔ اسی طرح وہ ڈیم پہ جو ہے، ڈیم پہ انہوں نے 10 ارب روپے اکٹھا کیا تھا، تو انہوں نے خود آپ بتایا لوگوں کو ایک اہم فنکشن میں جو مذہبی قسم کا فنکشن تھا، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں، میں نے تو اسے بینک میں جمع کرایا اور 10 ارب روپے ڈیم کے لیے جمع کرائے تھے۔ ڈیم بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے، پانی کم ہوتا جا رہا ہے، صاف پانی کی ضرورت ہے، تو ڈیم نہیں ہوں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی، لہذا 10 ارب میں نے اکٹھے کیے تھے بڑی بھاگ دوڑ سے۔ لیکن جو انہوں نے پاکستان سے باہر بھی اکٹھے کیے ہیں، وہاں پہ بھی نشانیاں لگ گئی ہیں اور وہاں پہ بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہاں سے پیسے زیادہ اکٹھا ہوئے، جمع کم کرایا گیا۔ خیر یہ تو بات الگ ہے، الزامات تو لگتے ہیں، جو کوئی کام کرتا ہے اس پہ الزام لگتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتا اس پہ کوئی الزام نہیں لگتا، لیکن بہرحال یہ جو ہے الزام کہ جو انہوں نے کہا میں نے 10 ارب اکٹھے کیے، اب الحمدللہ وہ 17 ارب ہو گیا، تو 17 ارب کیسے ہو گیا؟ وہ اسلامی مذہبی تقریب میں انہوں نے کہا کہ سود سے بڑھ کے ہو گیا، یعنی ایک طرف تو مخالفتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف سود کے پیسے سے وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ 10 ارب 17 ارب ہو گیا۔ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں سود اسلام میں منع ہے، لیکن یہاں سودی نظام بھی چل رہا ہے اور سود کا جو کاروبار ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک سابق چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ سود میں ہم نے جناب اتنے پیسے کما لیے، یہ بھی لمبے فکر تو ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ تو معاملات جو ہیں ابھی تک سدھر نہیں رہے، معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، سیاسی معاملات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، معاشی معاملات بھی نہیں ہو رہے۔ یوم مئی پر جو مریم نواز نے مزدوروں کی بات کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ کم از کم تنخواہ 40,000 روپے ہونی چاہیے۔ بہت سی ریلیاں ہوئی، پورے پاکستان میں نکلی اور مزدوروں کے استحصال کی بات بھی ہوئی، مزدوروں کے حقوق کی بات بھی ہوئی، انسانی حقوق کی بات بھی ہوئی کہ ایک انسان کی حیثیت سے اس مہنگائی کے دور میں کس طرح گزارا ہوتا ہے، لہٰذا کم از کم تنخواہیں۔ مریم نے کہا 40,000، مزدوروں کا مطالبہ کم از کم 50,000 ہونی چاہیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مملکت پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جو بجٹ میں تنخواہ رکھی جاتی ہے کم از کم، یعنی 25 رکھی گئی تھی، 20 رکھی گئی تھی، اس سے پہلے 15 رکھی گئی تھی، وہ بھی مزدوروں کو پورے طریقے سے نہیں ملتی۔ تو سسٹم کو، گورنمنٹ کو چاہیے اپنی گڈ گورننس کو بہتر کرے، اور گورننس کو بہتر کرتے ہوئے دیکھے کہ کیا یہ مزدور جو ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کا محنتانہ انہیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو ادا کی جائے اور پوری ادا کی جائے۔ اب مزدور کی بھی ذمہ داری ہے کہ پسینہ تو نکلنا چاہیے، تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کیا اس کا حق اسے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ایسا سسٹم بنائے، لیبر سسٹم، لیبر لاز کے تحت دیکھے کہاں پیسے مل رہے ہیں کہاں نہیں مل رہے ہیں، تو ورنہ 50 کا 60,000 بھی کر دی جائے تب بھی اگر مزدور کو اس کی مزدوری نہیں ملے گی تو پھر اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ مزدور جو ہے وہ بنیاد ہوتا ہے، مزدور جو ہے وہ محنت کا جو ہے وہ بنیاد ہے ترقی اور خوشحالی کی، اس کا خیال کرنا ہے۔ لیکن سیاسی ہنگامہ آرائی میں سب چیزیں جو ہیں وہ پس پش چلی گئی ہیں، اور معاملات جو ہے صرف سیاست ہو رہی ہے، اور لوگوں کو صرف اگلے الیکشن کی بات ہے۔ تو اگلے الیکشن میں عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ کس کے منشور کے مطابق ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا صرف نعرہ سن کے ووٹ ڈال دینا ہے، یا ہم نے ان کی کارروائی دیکھنی ہے، ہم نے ان کی کارکردگی دیکھنی ہے۔ بجٹ موجودہ حکومت ہی دے گی، جیسا کہ وہ اعلان کر چکے ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ سدھارے جائیں گے، لیکن تحقیقات اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر پارٹیوں کے اندر جو رہی اسی طرح تو معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ اے پی سی ہو رہی ہے پشاور میں، جو نیشنل عوامی پارٹی کر رہی ہے، اس میں بھی ساری شرکت کر کے ایک نیا لائحہ عمل بنے گا، لیکن وہ اگلے الیکشن کے لیے، اور اگلے الیکشن سے پہلے ایک نہیں، ابھی تو میں نے بتایا ایک شخص یا باری باری لوگ آ رہے ہیں مختلف پارٹیوں میں، ادھر سے ادھر اپنے پلیٹ فارم چینج کر رہے ہیں، چھتریاں چینج ہو رہی ہیں کبوتروں کی، سیاسی کبوتروں کی، لیکن جیسے جیسے نزدیک آئے گا الیکشن اور کنفرمیشن ہوگی کہ ہاں اب الیکشن ہونے لگا ہے، آپ دیکھیے گا تمام سیاسی پارٹیوں میں کھلبلی مچے گی، اور ادھر سے ادھر جو الیکٹیبل ہے وہ اپنے راستے بدل لیں گے۔ کیوں کہ ہر ایک کو پیارا ہے اقتدار، جیسے عمران خان جو ہے آخری حد تک اقتدار کے لڑنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کی اب کچھ نہیں چل رہی، ساری ترکیبیں ان کی جو ہے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہیں، ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ جیل بھرو تحریک بھی ناکام ہوئی، لانگ مارچ بھی ناکام ہوا، پھر ان کو جس طرح انہوں نے شور مچایا کہ مجھے مار دیا جائے گا، تو اب بھی ان پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے
کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ 3 شخصیات کی جان کو خطرہ ہے. ایک ہے عمران خان، دوسرے ہیں خواجہ آصف، تیسرے ہیں رانا ثناء اللہ. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.